بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نیند کا آنا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اسی لیے رات ہوتے ہی شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس پر نیند کا غلبہ طاری نہ ہوتا ہو، لیکن رات کے کچھ مخصوص حصوں میں ہماری آنکھ کھل جانا کس چیز کا اشارہ ہے؟ کیا آپ نے آج تک یہ جاننے کی کوشش کی؟ ناظرین کرام، اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے بیدار کرتا ہے؟ کون سی وجہ ہے جس سے آپ رات کے اس مخصوص وقت میں جاگ جاتے ہیں؟ اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ ناظرین کرام، بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات کے مخصوص وقت یعنی 3 سے 5 بجے کے دوران ہم اچانک جاگ جاتے ہیں، اور یہ صورتحال بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے، لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور نہ کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہو تو اس وقت آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر آپ کو حدیث اور جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان اچانک سے بیدار ہو جاتے ہیں تو جان لیں آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، اے میرے محبوب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں اور پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، ہمارا پروردگار ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل جسے میں عطا کر دوں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ان حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے، جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ 3 سے 5 بجے کے دوران کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور فوراً اپنے رب سے اپنے لیے مانگیں، اور ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے، یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی برا خواب دیکھے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور پھر تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں، یاد رکھیں، بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے
2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں اور اس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ اے انسان، آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ ناظرین کرام، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی موسم بہار میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح رات 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی تمام مذاہب سائنٹیفک تھیوری بھی بیان کر چکے ہیں، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے میں لگی ہے۔ لیکن کچھ تعصب رکھنے والے لوگ اب بھی اسلام میں خامیاں نکالنے پہ گامزن ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ کی اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ چند رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کے بارے میں حق تعالی کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشادات کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھلے، وضو کر کے جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اور یاد رہیں کہ تہجد کے لیے کوئی خاص صورت نہیں، جس جگہ سے یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔